Salam. خوش اومدین. Welcome. Thank you very much. Nice to meet you. Wow, nice to meet you too. Thank you. So this is your house? Yes. Wow, this is absolutely gorgeous. Thank you. Yes, this is our house and this is my family. Okay. My sister, my mom and my father. Nice to meet you. I'm Arfa. Thank you. You are? Parastu. Parastu. Yes. Hi, Nice to meet you. What's your name? Mehta. Mehta. Hello. Hello. Nice to meet you. Okay. What's your name, sir? Mahmoud. Mahmoud, Rahman okay. Dost. Thank you for introducing me to your beautiful family. Can you give us a tour of your home? Yes. یوں تو ایران میں کئی بار آ چکی ہوں، لیکن کبھی بھی میری قسمت نے ساتھ نہیں دیا کہ میں کسی ایرانی گھر جا سکتی، وہاں عام ایرانیوں سے ان کے رہن سہن کا طریقہ، ان کے خواب کیا ہیں، ان کی ناامیدیاں کیا ہیں، یہ سب کچھ جانوں۔ لیکن آپ سوچئے جنگ کے اس موسم میں آئی ہوں ایران، اور خاص کر غم کا بھی موسم ہے جنگ کے علاوہ۔ آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کی پوری پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، اسی ہفتے میں یہاں موجود ہوں، اور یہاں ایک بہت ہی شاندار خوبصورت ایرانی فیملی نے مجھے دعوت دی ہے۔ میں انہی کے گھر سے یہاں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ اگلے کچھ منٹوں میں جو آپ سنیں گے وہ ان لوگوں کی بات چیت سنیں گے جن کا پورے جنگ کے دوران ان کا کس طرح کے حالات تھے، ان کی زندگی کس طرح کی تھی، کیا اس دوران بھی وہ گانے گا رہے تھے، کیا اس دوران بھی وہ سپنے دیکھ رہے تھے، کس طرح کی زندگی تھی، خاص کر الگ الگ ایج گروپس۔ اگر مان لیتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے پہلے بھی دیکھا ہے جنگ کا اتہاس، ان کی بات تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن وہ جوان لوگ، وہ ینگ لوگ، خاص کر جن کو ویسٹرن لینگویج میں جین زی کہا جاتا ہے، جب انہوں نے یہ پوری جنگ ہوتے ہوئے دیکھی اور جنگ کے بعد اپنے ملک کو جیتتے ہوئے بھی دیکھا، اس پورے سفر کو انہوں نے کس طرح سے دیکھا، کس طرح سے محسوس کیا۔ ابھی تک میں نے آپ کو دلی کے اسٹوڈیو سے بیٹھ کر بتایا کتنی میسائلیں گری ہیں، کہاں پر کتنے بم برسائے گئے ہیں، لیکن پہلی بار آج مجھے موقع مل رہا ہے جو اصلی اوتھینٹک ایوری ڈے ایرانینز ہیں، ہر روزمرہ کی جو زندگی جی رہے ہیں، ان کے ذرا سا دل کا حال لینے کے لیے میں ان کے گھر پر آئی ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت میں ایک بہت ہی خوبصورت ایرانین گھر میں موجود ہوں۔ آپ سوچئے کہ جنگ کے بعد کا یہ ایران ہے، اور اس وقت بھی جب میں جس ہفتے میں یہاں پر موجود ہوں اس میں بھی تمام طرح سے جو آخری وداعی ہے آیت اللہ علی خامنئی کو، وہ پورا ایران پیش کر رہا ہے۔ اسی وقت میں یہاں ایک ڈاکٹر ہیں اور ان کی فیملی ہے، ان کی 2 بیٹیاں، ان کی بیوی۔ بہت میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک ہندوستانی دوست نے ہم سے بات چیت کے لیے ان کو تیار کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ یہاں میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ بہت خوبصورت آپ کا گھر ہے، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں۔ اور اس وقت یہ دیکھیے آپ کہ میں یہ ایک جامن کا شربت پی رہی ہوں، جامن چیری کا شربت مجھے ملا ہے یہاں پر۔ کچھ ہی پلوں میں آپ یہاں پر گھر کی تصویریں بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ ہی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بتائیے کہ جنگ کے دوران جو زندگی تھی وہ کیسی تھی ایک ایرانی کی؟ دوران جنگ که دیگه برای همه دنیا همینطوریه که دوران جنگ کے دوران حالات جیسے ہوتے ہیں ہر جگہ، خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ حملہ گھر پر ہو جائے اور کوئی مر جائے، کسی رشتہ دار یا ہمارا۔ اور لیکن بہت سخت ٹائم تھا اور بہت مشکل والا تھا، اور ڈر بھی تھا اس میں۔
بہت سارے ایرانی جو گھر ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے تھے، کئی لوگ یہاں پر مارے بھی گئے. کبھی آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ جو ہے یہ خطرہ یا یہ حملہ ہم تک بھی آ سکتا ہے؟ کبھی ایسا کوئی احساس ہوا؟ اقوام نزدیک نه خب ما ولی که میترسیدی خب ترسش بود دیگه بله به خاطر اینکه گرین جی یہ ڈر تو لگا رہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی ہمارے رشتے دار کو وہاں اس کے گھر حملہ ہو جائے. اور جب حملہ ختم ہو جاتا تھا تو ہم اپنے رشتے داروں کو فون کرتے تھے، ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے کہ بھئی خیریت سے ہیں، کچھ ہوا تو نہیں ہے. اور خاص طور سے یہ بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بھائی، کیونکہ ان کا گھر پارلیمنٹ کے پاس ہے، تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ایسی عمارت ہے جس میں خطرہ ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے کبھی بھی، یعنی وہاں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کی طرف سے ڈر رہتا تھا. تو خاص طور سے ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھتے تھے کہ بھی سب خیریت ہے. تو یہ خطرہ رہتا تھا کیونکہ رہائشی علاقوں پر بھی بمباری ہوئی ہے. اس میں جب بمباری ہوتی تو ہمیں ڈر رہتا تھا کہ ہمارے رشتے داروں میں سے، اور ہمارے علاقے میں بھی بمباری ہوئی ہے، تو ڈر تو تھا. ڈر تھا. اور ابھی فی الحال دونوں یہ جو لوگ ہیں ڈاکٹر اور ان کی وائف بتا رہے ہیں ہمیں کہ کس طرح سے ڈر کو واقعی انہوں نے دل میں محسوس کیا ہے. اور ان کے بھائی کا گھر جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے نزدیک ہے، اور خطرہ یعنی کہ ہر ایرانی نے، آپ سوچئے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں جو یہ ایرانی فیملی ہے کافی پریولیجڈ ہیں، ان کے گھر وغیرہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اچھا خاصا ریسورس ہے ان کے پاس. اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب لوگوں کو اس کا جنگ کا ڈر رہا ہے، بلکہ زیادہ جتنا بہتر علاقہ اتنا زیادہ ڈر میرے خیال سے محسوس ہوا. ان کی دو خوبصورت بیٹیاں بھی ہیں یہاں پر، مہتا اور مہرو. میں نے پتہ کیا تو مجھے لگا ان کا نام مہتاب ہوگا، لیکن مہتا یعنی کہ چاند جیسا، مہتاب کا مطلب چاند ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ مہتا مطلب چاند جیسا. آپ جانتے ہیں کہ گجراتی سرنیم بھی ہوتا ہے مہتا، تو مجھے بڑی ہنسی آئی ہے سن کے. اور مہرو، دو خوبصورت بیٹیاں ہیں. یہ مہرو جو ہیں سنیمیٹک اسٹڈیز میں پڑھائی کر رہی ہیں، سو سنیما اینڈ سائیکالوجی. تو اس کا لگتا ہے کہ مطلب اٹس اے ویری کریٹو فیملی، not the usual professions, not the usual courses that mostly young people study. تو میں یہاں پر ان دونوں سے لڑکیوں سے جاننا یہ چاہوں گی کہ جو ینگ جنریشن ہے خاص کر، اس کے لیے تو شاید ہو سکتا ہے یہ پہلی جنگ رہی ہو اپنی طرح کی، کیونکہ باقی ان دونوں نے تو دیکھا ہوگا کئی پچھلے دشکوں میں جنگ کا ایک اتہاس، ایک ہسٹری رہی ہے، چاہے پہلے عراق کے ساتھ جنگ رہی ہو یا اس سے پہلے بھی اسرائیل نے کئی طرح کے حملے کیے ہیں. لیکن یہ دونوں جو ینگ بچیاں ہیں، ان کے لیے کیا یہ ایک طرح سے جنگ کو وٹنس کرنے کا یہ پہلا موقع تھا؟ یہ میں ان دونوں سے جاننا چاہوں گی. خب من اولین بار بود که تجربه می‌کردم و جالب بود که خیلی برای ما ترسناک و عجیب بود ولی برای بابام یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے لیے تو یہ پہلا تجربہ تھا. میں جنگ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کبھی میرے سامنے، تو میرے لیے واقعی ایک عجیب غریب صورتحال تھی، اور میں نے کبھی جنگ نہیں دیکھی تھی. لیکن جب جنگ ہوئی اور حملے ہوئے، اس کی آواز سے خطرہ ہوتا تھا، ڈر لگتا تھا. اور ہم اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے یہاں سے، لیکن تہران میں ہی تھے، تھوڑا سیف علاقہ، وہاں چلے گئے تھے. اور وہاں سے اپنے جو دوست ہیں ان کے یا ٹیچر ہیں ان کی دوست ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرتی تھیں کہ وہ سب کیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے استاد کو بھی. اور انہوں نے بتایا کہ جب ڈاکٹر صاحب گھر پہ نہیں تھے، جو 12 روزہ جنگ تھی اور پہلا حملہ تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں 3 ساڑھے 3 بجے رہتے رات کے، پہلا جب حملہ ہوا تھا تو میں گھر پر نہیں تھا، یہ باقی فیملی تھی. تو ان کی جو یہ مہرو لڑکی ہے، یہ پہلا تجربہ تھا، بہت ڈری ہوئی تھی، اور ان کے لیے ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ جنگ ہوئی اور ان کے لیے ایسی حالت تھی کہ کیا کیا جائے. بالکل. تو جیسے آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں، میں یہاں بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ایک بڑا لینگویج بیریئر تو ہے ضرور، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو احساسات ہیں اور جذبات ہیں ان کی زبان سب کو سمجھ میں آتی ہے. فارسی زیادہ سمجھ میں نہیں آئی، پھر بھی مجھے سمجھ آیا کہ کیسے مہرو کے چہرے پر جو ڈر کا ہم ایک احساس دیکھ رہے تھے کہ پہلی بار انہوں نے جنگ کی یہ تصویر یہاں پر دیکھی،
اور پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ان کی زندگی کسی بھی عام جسے دنیا کے باقی شہری ہیں ان سے الگ ہے. یہ ایرانی ہیں, ایران میں یہاں جنگ ایک حقیقت ہے. اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے, خاص کر مہرو کافی ڈری ہوئی تھیں. انہوں نے اپنا پورا اکاؤنٹ بتایا اس پوری جنگ کا. میں آپ سے مہتا جاننا چاہتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے ایز اے ینگ وومن, ایز اے ینگ پرسن ہو از گروئنگ اپ ان ایران, کہ کیا ایران, آپ کا ملک, یہ جنگ جیت چکا ہے؟ ہیو یو ون دس وار؟ ڈو یو بلیو دس؟ آره قطعا به نظر من که جی وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایران نے جو کامیابی حاصل کی ہے اور جنگ جیتی ہے اس سے ان کو گرو ہے اس بات پر. اور یہ کہہ رہے ہیں واقعی حق و باطل, صحیح اور غلط کی جنگ تھی اور اس میں ایران جیتا ہے. تو یہ میرے لیے گرو کی بات ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جنگ ختم ہو گئی اور ایران کو کامیابی ملی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں, آپ سے ایک طرح کا پولیٹیکل اور ایک سوشل سوال دونوں میں مل کے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پورا جو ابھی فیونرل پروسیشنز ہو رہے ہیں آیت اللہ علی خامنه کے, ان کے بارے میں آپ کے خود کے احساسات کیا ہیں؟ ببینید رهبر رو من با خودم شخصا از ایشون اطلاع ندارم, ولی من شخصا خودم به عنوان پدر ایران واقعا میدونستم, یعنی برای من پدری میکرد و اون شجاعتی که داشت و تمهیداتی که دیده بود به خاطر یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب رہبر میرے لیے ایسے تھے جیسے ایک باپ ہو, اور انہوں نے ایران کے لیے ایسے ہی کام کیا جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے, اپنی فیملی کے لیے. اور جو کچھ بھی ایران کے پاس ہے اس وقت وہ رہبر کی وجہ سے ہے, آیت اللہ خامنہئی کی وجہ سے ہے. اور 3 جنگیں ہوئی ہیں, ایک ایران عراق جنگ تھی اور ایک اب یہ 2 جنگیں, ایک 12 روزہ اور ایک یہ 40 روزہ. تو اس میں جو بھی انہوں نے کام کیا بہت اچھا کیا. جو بھی ان کے کام تھے اسی کی وجہ سے ایران کو یہ ترقی ملی اور کامیابی ملی. اور میں واقعاً ان کو ایک باپ کی طرح دیکھتا ہوں. اور ان کے جو پروگرام ہوئے ہیں ان کی شہادت کے بعد, اس میں نے شرکت بھی کی ہے اور نماز جنازہ میں بھی میں نے شرکت کی تھی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی چھوٹی لڑکی ہے مہتا, یہ بھی پروگراموں میں گئی تھی. ان کے جو آخری رسومات کی پروگرام تھے اس میں انہوں نے بھی شرکت کی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرپرست, ایک باپ, تو وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ خامیاں ہوں, لیکن جیسے باپ ہوتا ہے اس سے بچوں کے لیے کچھ خامیاں بھی ہو جاتی ہیں, تو وہ خامیاں بہت چھوٹی ہیں, ناقابل ذکر ہیں. ان کے جو کام ہیں وہ بہت بڑے ہیں, عظیم ہیں. بالکل. میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اگر آپ یہ کمپیئر کریں کہ جنگ سے پہلے کیا میری زندگی ہوتی تھی, اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جنگ پہلی بات تو کیا ختم ہو گئی ہے, اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ بدتر شدیم به خاطر اینکه آدم مرگ رو احساس کرده. اون بله خطراتش جان روابط بین انسان ها بله خب خیلی بهتر شده. طبیعت این اصلا من فکر میکنم می‌دونید که جنگ طبیعت کی وجہ ایرانی سے ها همینه. جو لوگوں کے آپسی تعلقات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں, کیونکہ جنگ مشکلات تھیں, اس میں خوف تھا, ڈر تھا, لیکن جنگ کے بعد ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں. جو رشتہ دار ہیں یا ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو وہ ان میں قربت آئی ہے, ان میں نزدیکی آئی ہے. اور پہلے بھی جنگ ہوئی تھی 8 سالہ اور یہ 2 جنگیں, تو اس دوران تعلقات آپسی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر ہوئے. اور جیسا وہ کہہ رہی کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایران اس جنگ میں بہتر پوزیشن میں آیا ہے جو مقابلہ کر سکا اور یہاں تک جو کامیابی حاصل کی ہے. اور جنگ ختم ہونے کی بات یہ ہے کہ کہہ تو رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی, لیکن کچھ پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جنگ کہتے ہیں ختم ہو گئی, مثال کے وہ ان کا مطلب اشارہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی لیکن پھر وہ اچانک حملہ کر دیتے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اپنا گھر اور اپنا دل میرے لیے کھولنے کے لیے. بہت خوبصورت آپ کا گھر ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں
امن دوبارہ واپس آئے, اسٹیبلٹی دوبارہ واپس آئے. اور بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو کہ آپ کے ملک نے اور آپ نے یہ جنگ جیت لی ہے, اور خاص کر اتنی بڑی طاقت سپر پاور سے یو ہیو بین ایبل ٹو ون دس وار. تھینک یو ویری مچ. تشکر. Oh my God, this is beautiful. So glad you played it for me.